ایران کی جوہری تنصیب پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا سائبر حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے کے نتیجے میں تنصیب کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا۔ اس کے بعد نتنز میں بجلی منقطع ہو گئی تھی۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ علی اکبر صالح نے اسے ایٹمی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ جکارتا، انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں 6.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں 1300 عمارتیں منہدم اور 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ زلزلے کا مرکز جنوبی ساحل میں 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے میں سب سے زیادہ نقصان سیاحتی مقام بالی میں ہوا، جہاں 1000 سے زائد گھر اور دیگر عمارتیں گر گئی۔ عمارتوں کے ملبے سے 8 افراد کی لاشیں نکالی گئی۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں رمضان کے دوران تراویح کو 10 رکعات تک محدود رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے معاملات کی نگرانی کرنے والے شیخ عبدالرحمن السدیس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے تناظر میں تراویح کی رکعات کو 20 سے کم کر کے 10 کر دیا گیا۔ زائرین کو اعتکاف اور افطار کی اجازت نہیں ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان 20 اپریل کو ناموس رسالت مارچ کا اعلان کر دیا۔ تحریک لبیک پاکستان نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کے معاملے پر مارچ کا اعلان کیا ہے۔ ناموس رسالت مارچ کا آغاز 20 اپریل کی رات کو مولانا خادم حسین رضوی کی آخری آرامگاہ پر فاتحہ خوانی سے ہوگا۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین نے 40 سے زائد ہم خیال اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو افطار ڈنر پر مدعو کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری جانب حکومت سے ناراض اراکین جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کے متعلق فیصلہ کرنے سے قبل یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے کہ نہیں۔ ریٹائرڈ پولیس افسر 18 برس سے پینشن سے محروم، اگر 10,000 روپے نہ دیے تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اکاؤنٹنٹ اور شیٹ برانچ کے اہلکار اصغر، صفدر اور عزیز کی دھمکی۔ 78 سالہ حمید گل محکمہ پولیس میں 1961 میں سپاہی بھرتی ہوا، 2003 میں بطور سب انسپکٹر ریٹائرڈ ہوا۔ جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان دوسرا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کا پروٹیز محل پھر ڈھانے کو تیار۔ پہلے میچ میں فاتح 11 میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں، فخر زمان کو دوبارہ اوپننگ کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں وار اعظم تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ PSL 6 کے بقیہ میچز کا شیڈول جاری کر دیا، جس کے مطابق PSL 6 کے بقیہ میچز کا آغاز 1 جون سے ہوگا، جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل 20 جون کو کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے تمام شرکاء کے لیے 22 مئی سے ایک ہوٹل میں قرنطینہ کی 7 روزہ مدت کا آغاز کیا جائے گا۔ تمام میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ نائٹ میچز کا آغاز رات 8 بجے ہوگا۔ عاقب جاوید نے بابر اعظم کی تکنیک کو وراٹ کوہلی سے بہتر قرار دے دیا۔ بابر اعظم کا ون ڈے میں ٹاپ رینکنگ پہ آنا ثابت کرتا ہے کہ ان کی تکنیک وراٹ کوہلی سے بہتر ہے۔ بھارتی کپتان کے پاس اسٹروکس زیادہ اور فٹنس بھی بہتر ہے، مگر آف سٹمپ پر سوئنگ بال ان کی کمزوری ہے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ بابر اعظم پاکستانی ٹیم میں مسلسل پرفارم کر رہے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔